السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری عمر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک بڑھیا نے ان کے بارے میں کہا، یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ حالانکہ امام صاحب رحمہ اللہ اس وقت تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب اس بڑھیا سے سنا تو غیرت آ گئی کہ اللہ کی یہ بندی میرے بارے میں یہ گمان رکھتی ہے کہ میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ اب میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھوں گا۔ پھر اس کے بعد ساری عمر یہی معمول رہا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا اہتمام صرف مردوں ہی میں نہیں پایا جاتا، بلکہ اس سلسلے میں عورتوں کا بھی کچھ کردار ہے۔ چنانچہ حضرت معاذہ عدویہ رحمہ اللہ، جو بڑے درجے کی اولیاء اللہ تابعین خواتین میں سے ہے، ان کا ایک مقولہ مشہور ہے، مجھے ان آنکھوں پر تعجب ہے جو رات کو سو جاتی ہے حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ قبر میں جا کر سونا ہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ، جو بڑے درجے کے تابعین ہے اور حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے، یہ بڑے ظریف المزاج اور شگفتہ آدمی تھے۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں، دن کے وقت تو ہم ان کے ہنسنے کی آواز سنتے تھے، لیکن رات کے وقت ان کے رونے کی آواز آتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنی دیر کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھک گئے اور ان سے خون رسنے لگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی اتنی زیادہ عبادت اور محنت کروں۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو یہ کلمات بھی فرمائے، ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی اور ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی۔ اس کے بعد اتنا ہی طویل رکوع کیا جتنی طویل قرأت کی تھی، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا اور رکوع کے برابر طویل قومہ کیا، پھر اتنا ہی طویل سجدہ کیا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے۔ پھر جلسہ میں اتنی ہی دیر بیٹھے جتنی دیر میں سجدہ کیا تھا، اور اس میں رب اغفر لی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک رکعت اسی طرح پوری فرمائی۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں سورہ نساء اور چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ پڑھا، یعنی 4 رکعت میں 6.25 پارے پڑھے۔ ان میں رکوع، قیام، سجدہ، جلسہ، تمام کی تمام عبادت برابر تھی۔ اس حدیث میں سن کر بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسا کرنا تو ہمارے بس میں نہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ مسلمانوں کو غیرت دلانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسان بنا کر بھیجا تھا، اور ہماری طرح انسانی تقاضے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھے، لیکن سب سے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود اتنی طویل عبادت فرماتے تھے۔ تو اگر ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں رات کی نماز کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ قیام، قرأت، رکوع، سجدہ سب کے سب طویل کیے جائیں، جبکہ عام نمازوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نقل کیا گیا ہے۔ اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھاتے تھے کہ ضعیف ترین شخص کو بھی مشقت کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
इज़ा उम्मा अहदुकुम लिन्नासी फलयखफिफ, तुम में से जो कोई इमामत कराए तो वो अपनी नमाज को हल्का कर दे, क्योंकि नमाज में ज़ईफ, बीमार और बूढ़े हर किस्म के लोग होते हैं। अब अगर वहाँ सूरह बकरा शुरू कर दी जाए तो लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नमाज को हल्का कर दो। हासिल ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में नमाज को तवील फरमाते थे और इमामत में नमाज को हल्का फुल्का करते थे, जबकि आज मामला बिल्कुल उल्टा है कि लोगों के सामने लंबी चौड़ी नमाजें पढ़ी जाती है और तन्हाई में जल्दी जल्दी फारिग होने की कोशिश की जाती है। तहज्जुद की नमाज के बारे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब से मुझे रात की बादशाहत मिली है उस वक्त से मैं नीम रोज की सल्तनत एक डुमरी में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हूँ। हज़रत सुफ़यान सौरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हमें रात की नमाज में जो लज्जत और कैफ अता फरमाया है, अगर दुनिया के बादशाहों को पता लग जाए ये मज़े उड़ा रहे हैं तो हमारे पास तलवार उठा कर आए और हमसे ये मज़ा छीन ले, लेकिन उन्हें इस मज़े की हवा भी नहीं लगी। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।